اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا راستہ نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ اصل میں مدینے کے آس پاس میں جو یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانے سے دوستی چلی تھی۔ انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد یہودیوں کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور قبائلی حیثیت سے بھی اوس اور خزرج کے لوگ اور یہودی ایک دوسرے کے ہمسایہ اور ساتھی تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھاتے رہے، اور ان کے افراد اپنے سابقہ یہودی دوستوں سے اسی محبت اور خلوص کے ساتھ ملتے رہے۔ لیکن یہودیوں کو نبی پاک اور آپ کے مشن سے جو دشمنی ہو گئی تھی، اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس نئی اسلامی تحریک میں شامل ہو گیا ہو۔ یہودیوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آتے تھے، مگر دل میں وہ اب اوس و خزرج کے مسلمانوں کے سخت دشمن ہو چکے تھے، اور اس ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ اور فساد برپا کر دیں، اور مسلمانوں کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہودیوں کی اسی منافقانہ روش سے طریقے سے مسلمانوں کو محتاط کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلنا پڑتا ہے، اور جو کچھ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ یعنی دلوں میں جو ان کی دشمنی اور نفرت تمہارے لیے ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو وہ منہ سے نکالتے ہیں۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ شکایت بجائے اس کے کہ تمہیں یہودیوں سے ہوتی، یہودیوں کو تم سے ہے۔ تم تو قرآن کے ساتھ تورات کو بھی مانتے ہو، اس لیے ان کو تم سے شکایت ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی۔ البتہ شکایت اگر ہو سکتی تھی تو وہ تمہیں ان سے ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ اور غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کرے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ یہ بات سورہ آل عمران میں کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔